السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، میں آج آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور وہ چیز جو ہے جس سے عام مسلمان اور انسان غافل ہے، تو اس چیز کے بارے میں اگر توجہ سے آپ سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگا، اور جنت کے اعلیٰ مقام پر ہم فائز ہوں گے، اور دنیا سے بھی ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج اس دنیا کے اندر اللہ کی زمین پر ہم چلتے ہیں، اللہ کی زمین پر ہم پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور اللہ کے احسانات کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اور اللہ نے ہمارے اوپر احسانوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، اللہ کے انعام و اکرام کی چیزوں کو ہم پہنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے چلتے ہیں۔ اللہ کی اس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی زمین پر ہم گناہوں کے انبار لگا دیتے ہیں اور ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دنیا کے اندر ہر حرکت پر اللہ تبارک و تعالی نظر رکھے ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حرکت کو نہیں جانتا۔ اس دنیا کے اندر ہم جہاں کہیں پہ بھی ہوں، یا پہاڑوں پر ہم چل رہے ہوں، یا آسمانوں کے اندر ہم چلیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ پہلے نمبر پہ دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ایک داہنے کندھے پر، ایک بائیں کندھے پر۔ ایک ہماری اچھائیوں کو لکھتا ہے اور ایک ہماری برائیوں کو لکھتا ہے۔ اور اس کے آگے ایک بات بتا رہا ہوں، شاید کہ وہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، ہماری ہر حرکت پر یہ دونوں فرشتے نظر رکھے ہوئے ہیں اور رجسٹر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھائی کے کام کرتے ہیں تو داہنے فرشتے والا لکھتا ہے، اور برائی والے کام کرتے ہیں تو یہ بائیں والا فرشتہ لکھتا ہے۔ یعنی کرامن کاتبین جو ہے ہماری اچھائی اور برائی دونوں کو لکھ کر کے رجسٹروں کے اندر تیار رکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن میں جب اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی تو یہ رجسٹر بھی کھول کے اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز اور بتانے جا رہا ہوں، بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے کہ ہم دنیا پر جتنی بھی برائیاں کرتے ہیں، جتنا ظلم ہم کرتے ہیں، جتنے گناہ ہم کرتے ہیں، جتنا ہم غریبوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جتنا ہم زیادہ رشوت خوری اور زنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا ہوگا، یا جانتا ہے تو ثبوت نہیں رکھتا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے پہلی ثبوت میں نے جو بتایا کہ دونوں انسانوں کے دونوں کندھوں پر کرامن اور کاتبین ہیں، ایک اچھائیوں کو لکھتے ہیں اور دوسرا جو ہم برائی کرتے ہیں اس کو لکھ کر کے رجسٹر کے اندر محفوظ رکھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ ایک چیز میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم ہوگا، کل قیامت کے دن میں ان دونوں فرشتوں کی گواہی کو اور ان دونوں فرشتوں کے رجسٹر میں لکھی ہوئی چیزوں کو اگر اے انسان تو انکار کرے گا تو اللہ اور ثبوت بھی پیش کر کے رکھا ہوا ہے۔ جو ہماری ہر حرکت ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن میں جس طریقے سے ٹیپ ریکارڈ کو کھولا جاتا ہے وہ اپنی آواز کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ دنیا کے اندر ہماری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہا ہے، کل قیامت کے دن میں سب کے سامنے اسے پیش کر دے گا۔ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں قرآن سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں جب میں زمین کو حکم دوں گا کہ تمہارے بدن پر، تمہارے جسم پر جتنی غلط حرکتیں کی ہیں اس کو بیان کرو، جو ریکارڈنگ ہوئی ہے۔ کل قیامت کے دن میں جب اللہ اس ریکارڈنگ کو کل قیامت کے دن میں کھولیں گے تو سب کے سامنے وہ منظر عام ہو جائے گا۔ جتنی حرکتیں ہم نے کی ہیں، جتنے گناہ ہم نے اس زمین پہ کیا ہے، یہ زمین بھی بولے گی کل قیامت کے دن میں ہماری گناہوں کو سب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے میرے دوستو حدیث کے اندر کہ جو میں نے ہاتھ سے گناہ کیا ہے، ہاتھ سے گناہ کیا ہے، ہاتھ بھی ہمارا بتائے گا، آنکھ سے جو گناہ کیا ہے آنکھ بھی بتائے گا، پیروں سے چل کر کے جو گناہ کیا ہے وہ پیر بھی ہمارا کل قیامت کے دن میں گناہوں کو بیان کرے گا۔ گویا کہ ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن میں ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ لگام لگا دے گا، اور بدن کے
جتنے بھی اعضا ہیں یہ کل قیامت کے دن میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ سوچیں، ہمارے خلاف یہ جسم بھی گواہی دے رہے ہیں، زمین بھی گواہی دے گا، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی اپنے رجسٹروں کے اندر محفوظ رکھے ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے، ان کا رجسٹر موجود ہوگا۔ یہ ثبوت ہوگا، کیسے آپ بچ سکتے ہیں؟ اس لیے میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ گناہوں سے بچیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے رسول کی سنتوں پر چلیں۔ اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے نہ چلیں۔ اللہ کی زمین پر برائی کرنے کے لیے جب کرنے جا رہے ہو تو اللہ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔